السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اعمال پر پھل جیسا عمل۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے ثابت قوانین ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو استوار کیا ہے اور جن کے ذریعے بندوں کے معاملات پختہ کیے ہیں، سو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور کو کبھی بدل نہیں پائیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جاری رہنے والی سنتیں جن میں خلل نہیں ہو سکتا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہے، اور اپنے بوئے ہوئے کا پھل اور کام کا نتیجہ ہی حاصل کرے گا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس پر خطاب و سنت کے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کی 10 گنا نیکیاں ملیں گی، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں، پھر میں تمہیں اس کا پورا بدلہ دوں گا۔ سو جو بھلائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے خلاف پائے تو وہ خود کو ہی ملامت کرے۔ تمہارے لیے پھل وہی ہوگا جو تم نے بویا ہے، لہذا سمجھدار بنو تاکہ پھل توڑنے کے دن تمہاری آرزوئیں پوری ہوں، اور جو بویا ہے اسے اچھی طرح بولو تو تم اسے دنیا و آخرت میں سایہ دار پاؤ گے، نہیں تو پھر سزا اور ببول سے بڑھ کر ملامت کا انتظار کرو۔ اے اللہ کے بندو، ہم اس فانی دنیا میں ہیں۔ ہم میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے نفس کو بچاتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، ہر انسان صبح اٹھ کر اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے، چنانچہ یا تو وہ اس کو آزاد کرا لیتا ہے یا پھر اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد رکھیں اے مومنوں، کیونکہ وہ فرماتا ہے، جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو سوچئے آپ کسے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور کس طریقے کی پیروی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ جو دنیا میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا وہ حق کے راستے پر ہرگز منحرف نہ ہوگا، اور نہ ہی آخرت کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے بدبخت نہ ہوگا، اور جو میری ہدایت سے منہ پھیر لے اور اس سے منحرف ہو جائے اور اس کی جناب میں جھکنے سے انکار کرے گا، اس کے دل کو نہ تو اطمینان حاصل ہوگا اور نہ ہی شرح صدر۔ اس کی گمراہی کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہوگا اور وہ پریشانی میں رہے گا۔ ہر چند کے وہ بظاہر تو نعمتوں میں نظر آئے گا، جو چاہے کھائے اور جہاں چاہے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا تو اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، انہوں نے اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا چھوڑ کر اس کا ذکر بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی توفیق عنایت اور کرم سے بھی محروم کر دیا، اور قیامت کے دن انہیں اپنے عذاب میں چھوڑ دے گا۔ اے اللہ کے بندو، جس کی چاہت یہ ہو کہ اس کی کھیتی کا پھل اچھا ہو اور انجام کار قابل تعریف ہو، تو اسے اپنے دین کو ضرور تھامنا چاہیے اور اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ لہذا اپنی صحت و سلامتی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر لو،
کہ تمہاری موت اسی پر ہو، کیونکہ اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے یہ سنت بنا دی ہے کہ جو شخص جس چیز پر جیے گا اسی پر اسی کی موت ہوگی، اور جس چیز پر اس کی موت ہوگی اسی چیز پر اسے قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، اور جس سے سعادت کی خواہش ہو اسے وہاں سے طلب کریں گے جہاں سے پانے کا گمان ہو، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ، بہترین بدلہ بھی انہیں ضرور بضرور دیں گے۔ اے اللہ کے بندو، یہ بات ایسی ہے جیسے کہی گئی ہے، آپ کانٹے بو کر انگور حاصل نہیں کر سکتے، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک قابل شخص گناہوں میں ڈوبا رہے، لگاتار گناہ کرے اور توبہ بھی نہ کرے، لیکن کامیابی اور گناہوں کی بخشش کی امید کرے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے رشتہ توڑ لے، نماز نہ پڑھے اور اپنے آقا کی فرما برداری نہ کرے، اور یہ چاہے کہ اس کا سینہ کھول دیا جائے اور اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیا جائے، اور یہ کہ ہم میں سے ایک شخص اپنے رب کو خلوتوں میں اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے بے وقت بنائے، جبکہ وہ لوگوں سے ڈرے کہ اس کی کوئی لغزش پکڑی نہ جائے؟ اور کیسے امید لگانے والا اپنے رب سے امید لگائے کہ وہ عافیت سے نوازا جائے، شرور و آفات سے اس کی حفاظت فرمائے، جبکہ وہ فتنوں سے بچنے کے لیے اور مصیبتوں اور تکلیفوں کے وقت ثابت قدمی کے اسباب بھی اختیار نہ کرے؟ اور کیسے کسی آسان چیز سے آزمایا جانے والا آدمی اللہ کی تقدیر اور اس کی آزمائش سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے جس میں وہ جی رہا ہے، اور یہ کہ وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نوازشوں میں ڈوبا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کرتا ہے، اور پھر اس بات کی خواہش مند رہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس کے ساتھ خوش گفتاری سے پیش آئیں۔ اور کیسے ایک آدمی ملامت کرتا ہے کہ لوگوں نے اس کے حقوق ہضم کر لیے، اور یہ لوگ کوتاہی کرنے والے ہیں، جبکہ وہ خود ان کے حقوق کے معاملے میں کوتاہی کا شکار ہے، جبکہ وہ لوگ اس کی نظر میں انصاف کرنے والے ہیں۔ اور کیسے کوئی ماں باپ کا نافرمان اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے اور اس کا بعد میں یہ امید لگاتا ہے کہ اس کے بچے اس کے ماتحت لوگ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، اور کیسے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ برے سلوک کی شکایت کرتے ہیں، جبکہ ممکن ہے کہ خلل شکایت کرنے والے کے اخلاق اور عادات و اطوار میں ہو۔ اور کیسے ایک ذمہ دار شخص اپنی اولاد کی تربیت میں غفلت کا مرتکب ہوتا ہے، ان کو نصیحت اور ان کی رہنمائی پر توجہ نہیں دیتا، پھر جب اس کا احسان بھولتے اور نافرمان ہو جاتے ہیں تو وہ شخص تعجب کرنے لگتا ہے۔ کیسے کثیر الاولاد آدمی اپنے مال آسائش اور بے فائدہ چیزوں میں استعمال کر کے برباد کر دیتا ہے، اور پھر لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے کہ جس سے اپنی ضرورت اور خرچ کو پورا کرے۔ کس طرح کھانے پینے کا شوقین کھانے پینے میں شریعت کے آداب کے برخلاف اسراف سے کام لیتا ہے، اور پھر اپنی ناسازی صحت اور شدت بیماری کی شکایت بھی کرتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین علیم و بصیر کے اس قول کو یاد رکھنا چاہیے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ جزا عمل سے مشروط ہے، تو جو بھلائی بوئے گا وہ بھلائی ہی کاٹے گا، اور جو برائی کو بوئے گا وہ برائی ہی کاٹے گا۔ اے اللہ کے بندو، آدمی اپنے عمل میں گناہ پر پکڑا جائے گا۔ ہم آج جو بو رہے ہیں کل اسے ہی کاٹیں گے، اس لیے خواہش نفس کی پیروی اور لگاتار گناہ کرنے سے بچیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی حرمت کی پامالی کرنے کی وجہ سے عذاب و رسوائی اور سزا آ گئی، اور کتنے ایسے ہیں کہ وہ عافیت میں چھپے ہوئے تھے اور ان کے گناہ پوشیدہ تھے، پھر انہوں نے گناہوں کا اعلان کیا اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عزت کر دیا، ان کا پردہ فاش کر دیا اور ان کے گناہوں کو ظاہر کر دیا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے ظالم کو بد دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے ظالم کو تباہ و برباد کر دیا، اس سے انتقام لیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اور اسی طرح ہر آدمی اپنے افعال کا بدلہ پاتا ہے، اور جو کوئی برائی بوئے گا تو وہ نتیجے میں پشیمانی ہی پائے گا۔ ہم سے ہمارے رب کا یہ قول کبھی اوجل نہ رہے کہ وہ فرماتا ہے جو شخص کوئی برائی کرے گا تو وہ اس کی سزا پالے گا، اور جو اچھائی کرے گا وہ اس کا اچھا بدلہ پائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کی آیات
اور اس سے نصیحت اور حکمتوں کے ساتھ ہمیں نفع پہنچائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.